اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات بانی مجلس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات ان کے گھر کے بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اس سے بھی بلند صلوات ممکن ہے اس سے بھی بلند ممکن ہے سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ جو قرآن کا 3 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے وہ قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے 1,23,999 پیغمبروں کی محنتیں ایک طرف اور اکیلے ہمارے نبی کی محنت ایک طرف خود سرکار نے فرمایا ما اوتي نبی قط کما اوذیت کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنی اذیتیں اکیلے مجھ مصطفیٰ نے اٹھائی ہیں تو 1,23,999 پیغمبروں کی محنتیں ایک طرف اور اس سے زیادہ وزن ہے ہمارے نبی کی محنتوں میں تو پھر 1,24,000 نبیوں کی محنتیں جو سرکار دو جہاں کے ہاتھ میں ہیں وہ تہذیب وہ اقدار وہ تمام تر دولت سرمایہ جو سرکار کے ہاتھ میں موجود ہے آپ بار بار سوچتے ہیں کہ آخر یہ محنتیں بچیں گی کیسے امام بارگاہ شان سے امام بارگاہ بنانے والے جانتے ہیں کہ کس مشقت سے بنایا ہے اس کی تعمیر میں جن لوگوں کا حصہ تھا اور وہ آج دنیا میں نہیں ہے ان کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں جتنا مشکل کام بنانے کا تھا اس سے کم مشکل کام چلانے میں نہیں ہے، یعنی اس سے زیادہ مشکل کام چلانے میں ہے۔
کم سے کم برابر کا کام ہے. تو ایک چیز کو بچانا، ایک چیز کو محفوظ رکھنا ہنر مانگتا ہے. 4 بچوں کا باپ اگر دنیا سے جا رہا ہو تو مسلسل اس فکر میں مبتلا ہوتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کے مسئلے، الجھنیں، میراث کے مسئلے، زندگی کے مسائل کیسے حل ہوں گے. سرکار کے پاس خود سمیت 1,24,000 نبیوں کی محنتیں ہیں. بار بار سوچ رہے تھے کہ آخر یہ بچیں گی کیسے. پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ والضحیٰ کے اندر 4تھی آیت میں تسلی دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا. وہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا، وہ عطائے پروردگار جس سے نبی راضی ہو جائیں، اس عطائے پروردگار کا اعلان ہو رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے مصطفیٰ ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی. ساری کائنات کا وزن ایک طرف، سیدہ کی جوتیوں کا وزن ایک طرف. سبحان اللہ. ساری کائنات کو پروردگار عالم نے جس کی سانس پر روکا ہوا ہے، اور سانسوں پر نہیں، ایک سانس پر روکا ہوا ہے. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے اس صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. وہ صبح کون سی ہے جو سانس لیتی ہے؟ وہ کوئی ایسی صبح ہے جو سانس لے تو پھر سب سانس لے. اس سانس لینے والی صبح کو امام مہدی کہتے ہیں. اور وہ جو سانس لینے والا وجود ہے، جس کی سانس پر پوری کائنات سانس لے، وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے، لی اسوۃ فی ابنۃ رسول اللہ، مجھ مہدی کے لیے اگر کوئی نمونہ عمل ہے تو وہ فاطمہ زہرا. انتہائی منتخب مجمع ہے. میرا سنی شیعہ بھائی یہاں بیٹھا ہوا ہے، سب سیدہ کے محب بیٹھے ہیں. احسان کیا ہے سیدہ کے نام نے. فاطمہ کا مطلب فطمت شیعتھا من النار نہیں ہے. فاطمہ بی بی کے نام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے شیعوں کو دوزخ سے بچائیں گے. فطمت محبیہا، فاطمہ کا مطلب ہی ہے جو اپنے چاہنے والوں کو دوزخ سے بچائے. تو محب فاطمہ کون ہے دنیا میں جو یہ دھبا اپنے اوپر لے گا کہ میں محب فاطمہ نہیں ہوں؟ جی، جس کے دل میں اگر میل بھی ہے نا تو اس میں جرت نہیں ہے کہ وہ خود کو کہے کہ میں محب فاطمہ نہیں ہوں. 1400 سال پرانی بات نہیں کر رہا میں، آج کی بات کر رہا ہوں. جس نے جناب زہرا کی جانب خطا کی نسبت دی تھی، اس نے اپنے مکمل خطا پہ ہونے کی دلیل دی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کوئی نہیں ملے گا دنیا میں آپ کو جو جناب زہرا سے محبت اور ان کے محب ہونے کا اعزاز نہ پاتا ہو. پروردگار عالم نے نبی مکرم کو تسلی دی، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا.
تو عطائے پروردگار ان اعطینا کل کوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی، فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کا شکریہ ادا کیجئے اور اس کی راہ میں بڑی قربانی دیجئے۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کو تشنیع کرنے والا، آپ کو تانا دینے والا، آپ کو جملہ کسنے والا کہ ان کے ہاں تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ اچھا، مشرک بھی جانتا ہے کہ اولاد ہی تحریک کو آگے بڑھاتی ہے، ان کے تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، ان کی تحریک آگے کیسے چلے گی، ان کا نام آگے کیسے چلے گا؟ پروردگار عالم نے تسلی دی ہے میرے حبیب، جو آپ کو تانا دے رہا ہے وہی بے نام و نشان رہے گا۔ ابن وائل جس کے 10 بیٹے تھے، اس نے تانا دیا تھا نا، 10 بیٹوں کا باپ نبی کی ایک بیٹی کے اوپر کہہ رہا تھا کہ ان کے تو بیٹی ہے، بیٹا ہی نہیں ہے، تو ان کا کام کیسے آگے بڑھے گا، ان کی تحریک کیسے آگے چلے گی؟ آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، آج اس کی نسل کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن بتائیے دنیا میں کون سا ملک ہے اور کون سا شہر ہے جہاں سید نہ رہتا ہو؟ ہر جگہ سیدہ کی اولاد رہتی ہے، نبی کی اولاد رہتی ہے۔ عزیزو، گفتگو کا عنوان اتنا وسیع ہے، یہ دسترخوان معرفت اتنا وسیع ہے کہ میں آپ کے ساتھ اگر ساری رات اس دسترخوان سے نعمتیں لیتا رہوں تو اس دسترخوان کے ایک ذرے کا بھی حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ جتنے بھی میرے عزیز یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب نمک خوار سیدہ ہیں، ہم سب سیدہ کا نمک کھا رہے ہیں۔ اور میرے مولا علی نے تو نہج البلاغہ میں ایک جگہ کچھ لوگوں کو، جنہوں نے مولا کو خط لکھ کر کہا تھا کہ ہم بھی بڑے باپ کی اولاد اور تم بھی بڑے باپ کی اولاد، تو مولا نے انہیں جواب دیا تھا کہ نہ تم مہاجرین میں سے ہو نہ تم انصار میں سے ہو۔ جی، اسلام کے لیے تو یا مہاجرین نے خدمت انجام دی ہے یا انصار نے، تو نہ تمہارا تعلق مہاجروں سے ہے نہ تمہارا تعلق انصار سے ہے، تم تو بنو الطلقاء ہو، آزاد شدگان کی اولاد۔ آزاد شدگان سے کیا توقع بھائی؟ اور سرکار سے کوئی سیکھے کشورداری، شہربانی، مملکت داری، کوئی سرکار سے سیکھے۔ سرکار نے فتح مکہ کے موقع پہ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ اب جو ادھر ادھر چھپے پھر رہے تھے سب ایک ہی جگہ چلے گئے، کوئی سرکار سے سیکھے نا۔ اور جب سارے ایک جگہ جمع ہو گئے، وہ کہنے لگے یہاں کیوں آ رہے ہو؟ کہنے لگے جی اعلان ہو گیا ہے جو تمہارے گھر میں پناہ لے لے گا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ تو سب ایک جگہ جمع ہو گئے، نبی کو بات کرنے میں آسانی ہو گئی۔ اور جب انہیں لایا گیا، ہاتھ باندھ کر لایا گیا، تو حضرت نے فرمایا کون ہے یہ؟ کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو مکے سے نکالا تھا، جنہوں نے آپ کو ہجرت کرنے پہ آمادہ کیا تھا، جو پتھر مارتے تھے، جو تانے دیتے تھے۔ حضرت نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ تو میرے مولا فرماتے ہیں خبردار، لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ، خبردار آل محمد کے ساتھ اس امت کے کسی فرد کا مقایسہ مت کرنا۔ بنو طلقاء کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، مہاجرین اور انصار میں سے کسی کی بات بھی کرو تو اہل بیت کے ساتھ ان کا مقایسہ مت کرنا۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں خبردار، آل محمد کے ساتھ امت کے کسی فرد کا مقایسہ نہ کرنا۔ کیفا یسوی من جرت نعمتہم، وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہوں۔ اب یہاں مولا کے اس فرمان کا جو مطلب ہے، تشریح ہے، ایک بہت بزرگ عالم دین نے بہت حسین تشریح کی ہے۔ من جرت نعمتہم، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہوں۔ تو اس کی تشریح میں وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھ کر نوالے بنا رہے ہوں، لقمے تیار کر رہے ہوں اور وہ آپ کھا رہے ہوں، تو کھانا کھا لینے کے بعد دسترخوان پر
کبھی اتفاق ہو تو ایسے ہاتھ پھیر کے دیکھیے گا تو آپ کے ہاتھ میں سینکڑوں ذرات آئیں گے جی. بعض تو نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے, بعض نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ جو سینکڑوں ذرات دسترخوان پہ آپ کے ہاتھ سے گر گر کے جمع ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ذرات ہیں جنہیں منجرت نعمتہم کہا جاتا ہے. یہ ساری دنیا یہ اہل بیت سے چھٹنے والے ذرات کھا رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم کھا ہی ان کا رہے ہیں بھائی. کچھ تو وہ ہیں توجہ, کھا سب ان کا رہے ہیں. دنیا میں کوئی نہیں ملے گا جو ان کا نہ کھا رہا ہو, مگر کچھ وہ ہیں جو کھاتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو کھاتے ہیں مگر گاتے کسی اور کا ہے. حق ہے اس گھرانے کی تعریف کا, اور اس گھرانے کی بات پھر جملے کو بہتر کر کے کوشش کر رہا ہوں بیان کروں. اس پورے گھرانے کی بات ایک طرف اور اکیلے سیدہ کی بات ایک طرف. میری بات اگر جا رہی ہو تو گردن ہلا دیجیے گا. تمام گھرانے کی بات ایک طرف اور اکیلی سیدہ کی بات ایک طرف. دلیل دے دوں, چادر میں تو 5 تھے. اللہ کہہ رہا ہے ہم فاطمہ, یہ سب فاطمہ ہے. اہل دقت تشریف فرمائے ہیں, عربی گرامر میں ہم فاطمہ مکمل جملہ ہے. یعنی اس کے بعد اگر میں کچھ بھی نہ کہوں, کوئی کچھ بھی نہ کہے, اللہ کچھ بھی نہ کہتا, بات پوری ہے. یعنی اگر اس کے بعد اللہ یہ نہ فرماتا, اچھا عجیب بات ہے, حدیث کے ساتھ سیدہ کا کلام بھی ہے, نبی کا کلام بھی ہے, مولا علی کا کلام بھی ہے, امام حسن امام حسین کا کلام بھی ہے, اللہ کا کلام بھی ہے. حدیث کے ساتھ حدیث قدسی بھی ہے, قرآن مجید بھی ہے. حدیث کے ساتھ میں قرآن مجید بھی ہے. واحد حدیث ہے جو حدیثوں کی ساری قسموں کو ایک جگہ پر نظر دکھاتی ہے. جبریل پوچھ رہے ہیں. کون پوچھ رہا ہے؟ جن سے زیادہ کون جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یا رب ومن تحت الکساء, یا اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ جبریل امی علیہ السلام, تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ جبریل سے ہی علیہ السلام سے پوچھ لوں, آپ فرمائیے آپ کو نہیں پتا کون ہے؟ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آیتیں لاتے رہے, روٹیاں لے جاتے رہے, آپ پوچھ رہے ہیں کہ چادر میں کون ہے. عجب نہیں حضرت جبریل امی کی آواز آئے, جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں. فلم مکتمل نہ ہو, جب یہ کامل ہو جاتے ہیں تو میں بھی نہیں جان سکتا, اللہ ہی بتائے گا یہ کون ہے. سیدہ فرما رہی ہے جب ہم کامل ہو گئے اس وقت جبریل نے اللہ سے سوال کیا, یا رب ومن تحت الکساء, یا رب اے اللہ اس چادر میں کون ہے؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ ام فاطمہ. ابھی اس کا کرم ہے کہ اس نے سیدہ کے نام کے ساتھ پھر بتا بھی دیا کہ اور بھی ہیں تو وہ سیدہ کی تعارف میں ہیں. وبالها ابوها وبالها وبنوها, ہم فاطمہ, یہ سب فاطمہ ہیں. علیحدہ ہوں گے تو محمد ہیں, علی ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں, ایک جگہ ہوں گے تو فاطمہ ہیں. اب آ چلے یہ سب کے سب فاطمہ ہیں. حقیقت ان سب کی فاطمی ہے. فاطمہ حقیقت ان سب کی فاطمی ہے. فاطمہ 4 معنی لکھے گئے. فطمت ان معرفتہا,
بیوی کو فاطمہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی معرفت سے لوگوں کو جدا کر دیا گیا ہے، تمہارا کام ہی نہیں ہے، جس وادی میں تم قدم رکھ رہے ہو وہ وادی تمہاری نہیں ہے۔ یہ جو میں اس وقت فضائل کے نام پر بات کر رہا ہوں اور آپ فضائل کے عنوان سے سن رہے ہیں، یہ فضائل نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سمندر کی تعریف کی جائے۔ مجھے کیا پتا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، ہمیں کیا پتا کہ اس کی وسعت کتنی ہے، ہمیں کیا معلوم کہ اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے۔ ہم تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سمندر کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے جب سمندر کو دیکھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کی تو صحت اچھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے ان فضائل کو سن کے طبیعتیں خراب ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک مشکل ہے، یعنی فضائل سن کر طبیعت خراب ہوتی ہے، اور فضائل سن کر جن کی طبیعت خراب ہوتی ہے انہی کو مقصر کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں فضائل سن کے طبیعت خراب ہوتی ہے، ویسے ہم ایسے لوگوں کے چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں، چہرے کی بشاشت بتاتی ہے حلال زادہ ہے۔ اچھا، ویسے یہ جب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو جبریل بھی پہچان لیتے ہیں، نہیں ہوتے، اور لیکن جب یہ ایک ہو جاتے ہیں تو جب یہ فاطمہ ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب یہ سب فاطمہ ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں جبریل بھی نہیں پہچان پاتے، وہ بھی اللہ سے پوچھتے ہیں کہ تو بتا یہ کون ہے، اور اللہ بھی جواب دیتا ہے ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ سب فاطمہ ہیں، اس میں فاطمہ کے بابا ہیں، اس میں فاطمہ کے شوہر ہیں، اس میں فاطمہ کے 3 سے زیادہ بیٹے ہیں، ابن ایک بیٹا، ابنان 2 بیٹے، بنو 3 اور 3 سے زیادہ، کیا ہے حدیث کے سامنے بنوہا، اس میں 3 اور 3 سے زیادہ سیدہ کے بیٹے ہیں۔
کوئی معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، کوئی دیکھے امام حسن سے امام مہدی تک سب ہے۔ سیدہ کے سارے بچے چادر میں۔ اچھا چادر بھی چادر ہے، نبی نے لی تو ان پہ پوری، امام حسن آئے پھر بھی پوری، امام حسین آئے پوری رہی، مولا علی آ گئے پھر بھی پوری رہی، سیدہ آ گئی پھر بھی پوری رہی۔ ابھی کچھ جب میں بیٹھا تو میرے بزرگ نے 4 مصرے سنائے، ان کی زبان بتا رہی ہے کہ یہ اردو کے ادب سے ان کا تعلق ہے، تو میں ایک اردو ادب کا محاورہ کہنے جا رہا ہوں جی۔ ایک امام سرکار آئے پوری، امام حسن آئے چادر وہی رہی، یعنی 1 پر بھی وہی اور 5 پر بھی وہی۔ ہمارے ہاں اردو میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ۔ اردو میں محاورہ کہا جاتا ہے کہ چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ، یہ چادر وہ ہے جو انہیں دیکھ کر پھیلتی ہے۔ یہ معمولی چادر نہیں ہے، یہ چادر وہ چادر ہے جو سیدہ کی چادر ہے جی، جو نبی کی شفا کا سبب بنے۔ جو سیدہ کی چادر نبی کی شفا کا سبب بنے، اس چادر کی عظمت کیا عظمت۔ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں نے سوچا نہیں تھا کہ حدیث قصہ کی شرح کروں گا جی۔ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں، سیدہ اے میری لال، اے میری بچی، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ فی بدنی ضعفا، فی جسمی ضعفا نہیں ہے، میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ جسم میں سر شامل ہے مگر بدن میں سر شامل نہیں ہے، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ کوئی جا کر انہیں بتا دے جو کہہ رہے تھے کہ نبی کے جسم پر، نبی کے ذہن پہ اثر ہو گیا ہے۔ نبی کے ذہن پر بخار سے کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ بولنے والوں پر کسی کا اثر ہو گیا ہے۔ تو جبریل امی کی میں بات کر رہا تھا علیہ السلام کے، وہ نہیں پہچانتے کہ کون ہے چادر میں۔ اچھا جبریل امی علیہ السلام کا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک دن سرکار کی خدمت میں تشریف فرما تھے، نبی مکرم نے فرمایا یا جبریل کم عمرک، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، حضرت جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ، ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، میری عمر اتنی ہے۔ اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت نے سوال کر لیا، تو وہ جواب دے رہے ہیں کہ ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے۔ بڑی نایت بھائی، سبحان اللہ بولنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، ایک لمحے میں پہچانوں گا۔ سامنے سے علی آتے نظر آئے، میرے مولا نبی نے آواز دے کر کہا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو۔ مولا علی نے وہیں سے امامہ ہٹایا، جبریل کھڑے ہو گئے، ھذہ نجم الذی، ماشاءاللہ
جی عجیب داستان ہے اس گھرانے کی. یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تب بھی سمجھ میں نہیں آتے, یہ ایک ہو جائیں تب بھی سمجھ میں نہیں آتے. جو سمجھ میں آ جائے وہ فاطمہ کب ہو؟ فاطمہ فتمت عن معرفتہا, معرفت سیدہ سے لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے. تمہارا کام ہی نہیں ہے, تمہاری وادی نہیں ہے, تمہارا کام نہیں ہے. کہاں کس وادی میں قدم رکھ رہے ہو؟ چار چیزوں کو تو میرا کام, آپ کا کام, ہمارا کام جاننا ہے ہی نہیں. ایک شب قدر, وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتہ شب, اللہ بھی اس لہجے میں ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے, تمہیں کیا پتہ شب قدر کیا؟ جیسے کوئی بڑا گھر کا بڑا کسی بچے سے کہتا ہے نا, تمہیں کیا پتہ یہ کیسے ہوگا. اللہ اسی لب لہجے میں کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتہ شب قدر کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتہ شب قدر کیا ہے. دوسری چیز جس کو ہم نہیں جان سکتے وہ ہے علم قیامت. ہم نہیں جان سکتے, وہ جسے قیامت لانی ہے وہی جانتا ہے. میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں بھائی, 14 کی بات نہیں کر رہا. اس جگہ میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں. قیامت کے بارے میں اور آپ نہیں جانتے. اس طرح اسم اعظم کے بارے میں ہم نہیں جانتے. اسم اعظم کیا ہے ہم نہیں جانتے. جی اسم اعظم کیا ہے ہم نہیں جانتے. ایک لفظ میں نے ابھی استعمال کیا تھا مقصر. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مقصر, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قاصر. قاصر اور مقصر. قاصر, ہم سب قاصر ہیں اس لیے کہ جانتے نہیں ہیں. جو جانتا نہیں ہے یعنی اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, اس کا کچھ اس میں حصہ نہیں ہے, اس کے بس کی نہیں ہے. یہ کام ہم اس سے قاصر ہیں, ہم یہ کام نہیں کر سکتے, تو یہ قاصر ہے. ایک وہ کہ جو زیارت جامعہ میں معصوم فرماتے ہیں کہ جو ہماری شان سن کے شک کرتا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. مقصر, آج ہی زیارت جامعہ کو دوبارہ کھولیے آپ میرے بولنے کے بعد. زیارت جامعہ میں امام علی نقی نے مقصر پہ لعنت کی ہے, اور مقصر اسے کہتے ہیں جو ہماری شان سن کے شک کرتا. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. تو فضائل اہل بیت میں, عظمت اہل بیت میں ہم سب قاصر ہیں, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس میں اعظم کیا ہے ہم نہیں جانتے. کہیں کہیں اشارہ دیا ہے مگر وہ اشارہ کیا جاننا ہے. میرے مولا علی سفر پہ جا رہے ہیں, اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں کہ اچانک دور ایک اور سوار کو جاتے دیکھا. حضرت نے اپنی سواری اس طرف موڑ لی. اس کے قریب گئے, پوچھا کون ہو؟ کہا فلاں قبیلے کا یہودی ہوں. کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا فلاں منزل کا. حضرت نے فرمایا میری اور تمہاری منزل قریب قریب ہے, اکیلے سفر کرنا اچھا نہیں ہے, ہم دونوں ساتھ سفر کرتے ہیں. دونوں کی سواریاں ساتھ جا رہی ہیں کہ ایک ایسے موڑ پر پہنچے کہ جہاں رستہ زیر آب تھا, بند ٹوٹ گیا تھا, دریا وہاں سے بہ رہا تھا. دریا کا بند ٹوٹ گیا, دریا بہ رہا ہے. ابھی نے جانا ہے اس پار اور بیچ میں گہرا پانی ہے. یہ جو یہودی تھا اس نے اپنے سامان میں سے ایک چادر نکالی, اسے پانی پر پھیلا دیا اور کچھ پڑھنے لگا. وہ چادر پتھر کی ہو گئی. یہ اپنا گھوڑا لے کے اس طرف چلا گیا اور پھر اس کے کونے کو پکڑ کے کھینچنا شروع کیا تو دوبارہ سے وہ چادر بن گئی. وہاں کھڑے ہو کے کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے, آپ کیسے آئیں گے؟ ماشاءاللہ سیالکوٹ ہے بھائی, یہ سیالکوٹ ہے, مولائیوں کا شہر ہے. جب اس نے کہا نا کہ میرے پاس تو اسم اعظم ہے, آپ کیسے آئیں گے؟ حضرت نے اپنے دلدل کی گردن پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا تم پانی پہ چل کے جاؤ.
دلدل بغیر کسی کپڑا ڈالے، بغیر کوئی پل بنائے، مولا کا دلدل پانی پر پیر رکھتا تھا، جہاں پیر رکھتا تھا وہ جگہ سخت ہو جاتی تھی، اور وہ اس پار چلا گیا۔ حضرت نے فرمایا چلو آگے سفر کو بڑھاتے ہیں۔ کہنے لگا سفر تو اب شروع ہوا ہے، آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہارے پاس کیا تھا؟ کہا اسم اعظم۔ حضرت نے فرمایا اسم اعظم کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے، اتنا بتاؤں گا، آخری نبی کے وصی کا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسم اعظم ہم نہیں پہچان سکتے، ہم ابھی علی کے عین کو نہیں جانتے، ہماری ہم نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اسم اعظم قاصر ہے نا، اللہ نہ کرے ہماری نسل میں کوئی مقصر آئے۔ سب سے پہلی چیز شب قدر، پھر علم قیامت، پھر اسم اعظم۔ چوتھی چیز بتاؤں، احوال آمد اہل بیت، یہ دنیا میں کیسے آتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی بات ہی نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اس پہ غور ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا میں تشریف کیسے لاتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ بی بی حکیمہ خاتون کو بلایا نا امام نے کہ میرے یہاں بچے کی آمد ہے، بی بی حجرے میں گئیں، باہر آ کے کہتی ہیں وہاں تو آثار حمل ہی نہیں ہے۔ اے حسن عسکری، تم نے مجھے بلایا کہ آپ کے ہاں بچے کی آمد ہے، بی بی نرجس کے ہاں بچے کی آمد ہے، وہاں تو کوئی آثار ہی نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے کہ بچہ دنیا میں آ رہا ہے، تم کہہ رہے ہو آج ہی آئے گا۔ امام نے فرمایا پھوپھی اماں یہ امر الہی ہے، مجھے بتائیے کتنی دیر لگی ہوگی اس مکالمے میں۔ بی بی اتنا مکالمہ کر کے جب دوبارہ حجرے میں گئیں تو کیا دیکھا؟ ایک بچہ سجدے میں۔ ہماری بات ہی نہیں ہے اس بات پر غور کرنا کہ یہ دنیا میں آتے کیسے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ احوال آمد اہل بیت ہمیں نہیں پتا۔ چار چیزیں ہو گئیں، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، شب قدر، علم قیامت، اسم اعظم، احوال آمد اہل بیت، اور پانچویں چیز بتا دوں، مقام فاطمہ۔ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ جو ہم اس وقت سن رہے ہیں اور بول رہے ہیں یہ حاضری ہے، یہ حاضری ہے، رجسٹر میں نام لکھا جا رہا ہے کہ کلاس میں موجود تھے، اس سے زیادہ ہمارا کام نہیں ہے۔ کہاں سے بات شروع کروں؟ ابھی تو بات شروع نہیں ہوئی جی۔ مولا علی کو ہم نہیں جان سکتے، سیدہ کو ہم نہیں جان سکتے، کیسے جانیں؟ الرجال قوامون علی النساء، شوہر اپنی بیوی پر حاکم ہے،
یہ قرآن کہہ رہا ہے. حاکم ہے، جلاد نہیں ہے. ہاں یہ کچھ شوہروں کو غلط فہمی ہے. اللہ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے، جلاد نہیں بنایا. حاکم کا مطلب ہے خادم، سہولتیں فراہم کرو، وسائل لا کر دو، ذمہ داریاں پوری کرو. بعض شوہر سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، بس ڈانٹ بھی دیں گے، مار بھی دیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ وسائل فراہم کرنے والے کو حاکم کہا جاتا ہے. اچھا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے ترجمہ نہیں ہوگا، جبکہ عربی تو یہی کہہ رہی ہے. رجال مرد، رجل کی جمع، نساء عورتوں کی اسم جنس. مرد عورتوں پر حاکم ہے نہیں، شوہر بیویوں پر حاکم ہے. خبردار کوئی یہ سوچے بھی نہیں کہ ہر مرد ہر عورت پر حاکم ہے. اگر مردوں نے عورتوں پر حاکم ہونے کا کچھ سوچ بھی لیا نا تو روڈ رستے کے اوپر مسئلے ہو جائیں گے. روڈ چلتا ہوا مرد روڈ چلتی ہوئی عورت پر حاکم نہیں ہے، شوہر بیوی پہ حاکم ہے. تو اب شوہر بیوی پر حاکم تو مولا علی شوہر، مگر یہ لفظ حاکم بھی سیدہ کے نسبت سے پروردگار عالم کے لیے ایک بہت بڑی امت کے حوالے سے الجھن تھی. الرجال قوامون علی النساء، شوہر اپنی بیویوں پر حاکم ہے. سرکار دو جہاں کی آواز آئی، یا علی انفذ بما امرتک بہ فاطمہ، اے علی جو فاطمہ حکم دے اسے مانو. کیسے سمجھیں؟ شوہر بیوی پر حاکم ہے یا یہ بیوی شوہر پر حاکم ہے؟ ماشاءاللہ. مجھے تسلی دیجئے، دیر تو نہیں ہو رہی؟ دو چار لوگ ہی بسم اللہ کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. مزہ تب آئے جب وہ سیڑھیوں پہ بیٹھے میں سے کوئی نعرہ لگائے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو جہاں جہاں بیٹھے ہوئے، جہاں جہاں بیٹھ کے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. اب بیٹھنے والوں کو صرف دعا دے دوں گا تو یہ کہیں گے جب فوراً بیٹھ جاؤ. آپ سب کو مولا اپنی امان میں رکھیں. بات تھوڑی سی آگے بڑھے، نہیں پہچان سکتے، ہم نہیں پہچان سکتے. عاجزی، فقیری، ناتوانی اس بارگاہ میں جتنی بڑھے گی اتنی عظمت بڑھے گی. میں شہباز بھائی ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں تھا، 2 گھنٹے تک ان کی خدمت میں رہا. آیت اللہ محمد باقر فخار اصفہان میں ہمارے قوم میں استاد تھے. پھر وہ کیونکہ اصفہانی تھے تو وہ بزرگی کی وجہ سے اپنے شہر چلے گئے. تو میں جب جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ انہیں سلام کرنے جاؤں. صاحب کرامت عالم. تو میں ان کی خدمت میں گیا، 2 گھنٹے میں ان کے پاس رہا، ان سے سوال، ان کی زیارت کرنے، ان سے سیکھنے گیا تھا. تو 2 گھنٹے میں انہوں نے کوئی 10 مرتبہ بی بی کا نام لیا. لیکن جب بی بی کا نام لیتے تھے نا، دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. پہلے ٹیک اپنی ختم کرتے تھے، یعنی اپنی کمر کو دیوار سے ہٹاتے تھے. مجھ سے کہا تھا کہ میرے گھٹنے میں تکلیف ہے، تو انہوں نے پیر پھیلایا ہوا تھا، اس کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی. مجھ سے کہا کہ میں پیر پھیلا لوں، تمہاری اجازت ہے؟ تو میں نے کہا میرے استاد ہیں. پیر انہوں نے پھیلایا تھا مگر چادر ڈالی ہوئی تھی. جب بھی بی بی کا نام لیتے تھے پہلے تو اپنی کمر دیوار سے ہٹاتے تھے اور جو پیر پھیلا ہوا تھا اسے سمیٹتے تھے. پھر آدھی گردن، یعنی گردن جھکا کر، نیم خیز، نیم خم ہو کر، آنکھیں بند کر کے بی بی کا نام لیتے. تو جب میں ان سے رخصت ہو کے آنے لگا تو میں نے کہا استاد آپ سے میں نے بہت کچھ آج کی نشست میں بھی سیکھا، مگر یہ جو آپ کا عمل تھا اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ کیا تھا؟
تو آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمانے لگے دنیا میں عادت کرو، قیامت میں سب کو کرنا پڑے گا۔ سب کو اللہ کہے گا اپنی گردنیں جھکاؤ۔ محشر میں آواز آئے گی اپنی گردنیں جھکاؤ۔ غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ، حدیث سنا دی میں نے آپ کو۔ اپنی گردنوں کو جھکاؤ، اپنی آنکھوں کو بند کرو، فاطمہ آ رہی ہے۔ اب یہ کیفیت ہے، اب یہ کیفیت ہے، لہذا جتنی میں اور آپ اس بارگاہ میں، اس درگاہ پر، اس بی بی کی عظمت اور فضائل کو سنتے ہوئے جتنی عاجزی کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ، تھوڑا فضائل اور پڑھوں، میں نے ایک جملہ کہا کہ تمام انبیاء اور ائمہ اللہ کے وجود کا جلوہ ہے، اور سیدہ کا وجود اللہ کے وجود کا خفا ہے۔ اللہ کرے میری بات منتقل ہو۔ اللہ مظہر بھی ہے، اللہ غائب بھی ہے۔ جب وہ اپنے کمالات کو غیبت میں لے جائے تو کوئی جلوہ تو ہوگا، وہ جلوہ صرف ان پر واضح ہوگا کہ جن پر اللہ واضح ہے۔ لہذا ہم نہیں جان سکتے، اس بی بی کو وہی جان سکتے ہیں جن پر اللہ کی معرفت واضح ہے۔ ہر امام معصوم کو میں اور آپ وسیلہ بنائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ائمہ اہل بیت اللہ سے جب بات کریں تو ہم واسطہ دیں مولا علی کا، اللہ سے بات کریں تو ہم واسطہ دیں امام حسن کا، امام حسین کا، امام صادق کا۔ ہم سب ائمہ اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں اللہ سے بات کرتے ہوئے، اور ائمہ اہل بیت جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو بی بی فاطمہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ بی بی فاطمہ کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ تجھے فاطمہ، تیری کنیز خاص کا واسطہ۔ ابھی تو بات میری شروع نہیں ہوئی، میں جو سوچ رہا تھا، تھوڑی سی اجازت دیں میں کچھ دیر فضائل اور پڑھوں۔ البتہ یہ ذات وہ ذات ہے جس کی عظمت کو بیان کریں تب بھی آنکھوں میں آنسو آئیں، اور جس کے مصائب کو بیان کریں تب بھی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ یہ ذات ہی کوئی اور ذات ہے۔ فتمت عن معرفتہا، فتمت محبیہا من النار، فتمت عن نساء العدویین۔ تیسرا معنی بی بی کے نام کا تیسرا مطلب، ایک مطلب، یہ سب ائمہ نے بتایا، یہ مختلف ائمہ نے بی بی کے نام کی تشریح کی ہے۔ ایک امام نے فرمایا فتمت لماذا سمیت فاطمہ بفاطمہ، کیوں فاطمہ بی بی کو فاطمہ کہا ہے؟ فتمت عن معرفتہا، ایک امام نے جواب دیا۔ نبی مکرم نے جواب دیا فتمت عن نساء العدویین۔ ایک امام معصوم نے جواب دیا فتمت محبیہا من النار۔ ایک امام معصوم نے جواب دیا فتمت عدو علی عن غیرہ، عن محبہ، معافی جگہ عدو علی عن محبہ۔ فاطمہ بی بی کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ فاطمہ بی بی علی کے دشمنوں کو علی کے محبوں سے علیحدہ کرتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولا علی کے دشمنوں کو مولا علی کے چاہنے والوں سے علیحدہ کرتی۔ بی بی فاطمہ بتائیں گی کہ کون علی والا ہے، سیدہ زہرا بتائیں گی کہ کون علی کا دشمن ہے۔ معیار اور کسوٹی جناب زہرا کی ذات، اس لیے علیحدہ کرنے والی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ فطام، بچے کا جب دودھ چھڑایا جاتا ہے نا، اس کیفیت کو فطام کہا جاتا ہے۔ چھڑانا، دور کرنا، علیحدہ کرنا، اس معنی میں ہے فطام۔ وہ بچہ جب ماں سے دودھ چھڑایا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ حالت فطام میں ہے۔
جدائی کے حالت میں فاطمہ جدا کرنے والی، کس کو کس سے جدا کرنے والی؟ علی مولا کے محبوں کو علی مولا کے دشمنوں سے جدا کرنے والی۔ اور ایک مطلب ہے فاطمت النساء العالمین، بی بی کا نام فاطمہ آدمیوں کی، انسانوں کی عورتوں سے سیدہ کو علیحدہ کیا گیا۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ مثال دے رہا ہوں، بطول کسے کہتے ہیں؟ نہیں ہوتا ایسا، دیکھیں ادب، احترام، مقام، عظمت مانے ہے کہ میں صرف اشارے میں بات کروں گا۔ نہیں ہوتا ایسا کہ کسی خاتون کے ہاں بچے کی آمد ہو اور وہ فوراً نماز پڑھے۔ بچے کی آمد کے فوراً بعد نماز پڑھنے والی کو بطول کہا جاتا ہے۔ نہیں ہوتا ایسا۔ جب نہیں ہوتا تو فاطمہ بی بی سب جیسی نہیں ہے، سیدہ سب جیسی نہیں ہے، اور عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں؟ تسلی دیجیے، آپ تھک نہیں رہے میری باتوں سے۔ کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں؟ رشتے برابری کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ لڑکا بڑا خوبصورت ہے، پڑھ لکھ کر آیا ہے، فلاں صاحب کی بیٹی سے رشتہ گیا ہے، ہاں صاحب برابری کا رشتہ ہے، وہ بھی پڑھی لکھی ہے، وہ بھی شکل صورت کی اچھی ہے، وہ خاندانی پس منظر اس کا بھی بہت اچھا ہے، اس لڑکے کا بھی بہت اچھا ہے۔ تو ہمارے کیا کہتے ہیں کہ رشتے برابری کی بنیاد پر ہو، کف ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، کف تو کوئی کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کف کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور ہر ایک کا ایمان یا وہ جانتا ہے یا اس کا اللہ۔ تو میں اور آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ برابر ہے؟ کف حقیقی ہم تو ظاہری بنیادوں پر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ بھی یہ کلمے پڑھتا ہے، یہ بھی یہ کلمے پڑھتی ہے، وہ بھی ایسے نماز پڑھتا ہے، یہ بھی ایسے نماز پڑھتی ہے، وہ بھی ایسے روزہ کھولتا ہے، یہ بھی ایسے روزہ کھولتی ہے۔ تو ہم تو ظاہری بنیادوں پر فیصلہ کرتے ہیں کہ دونوں ایک جیسے ہیں، ورنہ کوئی بھی کسی جیسا نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں کوئی رشتہ برابری کی بنیاد پر نہیں ہوا۔ میری اور آپ کی نسلیں قربان، ساری کائنات لاکھوں مرتبہ بنائی جائے اور وہ قربان کر دی جائے، تب بھی کم ہے جناب خدیجہ کی جوتیوں پر۔ مگر مجھے بتائیے، کیا سرکار دو جہاں کے برابر ہیں بی بی؟ تمام تر عظمتوں کے باوجود، بی بی خدیجہ کی تمام تر عظمتوں کے باوجود سرکار دو جہاں کے برابر تو نہیں ہے۔ جب نبی کی ایسی دو جہاں جن کو یاد کر کر کے روتے تھے، وہ نبی کے برابر نہیں ہے، تو پھر دنیا میں کون سا جوڑا کس کے برابر ہوگا؟ توجہ کر رہے ہیں؟ دنیا میں کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پر نہیں ہے، صرف ایک جوڑا ہے برابری کی بنیاد پر، وہ علی و بطول کا جوڑا۔ ہر اعتبار سے برابر رکھا ہے اللہ نے، ہر اعتبار سے ان دونوں کو ہم پلہ رکھا ہے جی، برابری کی بنیاد۔ ایک اور جملہ بھی کہا جاتا ہے، برداشت کیجئے ذرا مجھے، اور ایک جملہ اور یہ کہا جاتا ہے کہ رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ ارے بہت اچھا رشتہ ہو گیا، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، بھائی رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ اللہ کا بنایا وہ تو ٹوٹتا نہیں ہے۔ رشتے آسمانوں پر نہیں بنتے، رشتہ آسمان پر بنا ہے، اور وہ علی بطول کا رشتہ ہے۔ صرف ایک رشتہ ہے جو آسمان پر بنا ہے۔ اللہ نے نکاح پڑھایا، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اللہ نے نکاح پڑھایا، جو کر لیا آپ نے، تو ایک رشتہ آسمان کا۔
اور نکاح پڑھانے والا بھی اللہ، اور 70,000 فرشتے نکاح پہ گواہ۔ جب نکاح پڑھانے والا اتنا بڑا ہو، سب سے بڑا ہو، بلکہ سب سے بڑا ہونا بھی اس کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب بھی سب سے بڑا نہیں ہے۔ میرے معصوم امام سے کسی نے پوچھا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا لوگ کیا بولتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ اکبر و من کل شے، اللہ ہر شے سے بڑا ہے۔ حضرت فرمایا معاذ اللہ، معاذ اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے وہ شے کو مانتا ہے، تب اللہ کا مقایسہ کر کے کہتا ہے اللہ ہر شے سے بڑا ہے۔ اللہ کے ساتھ تو کسی شے کو تصور میں نہیں لایا جائے گا۔ تو اس نے کہا مولا پھر آپ فرمائیں کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ ہر اس بات سے بڑا ہے جو اس کے بارے میں کی جائے۔ توجہ کر لیا؟ تو نکاح پڑھانے والا اللہ، فرشتے گواہ، مہر اللہ قرار دے رہا ہے۔ فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بی بی کی آواز آئی یا اللہ تو کریم ہے، تو جو رکھے گا وہ مجھے قبول۔ کا ساری زمین تمہارا مہر۔ روایات سنا رہا ہوں آپ کو، میں احادیث سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ آواز آئی فاطمہ ساری زمین تمہارا مہر۔ اس حدیث کی تشریح میں میرے چھٹے امام سے جب پوچھا گیا، صلوات پڑھ دیجئے، کیا حسین حضرت نے جملہ ارشاد فرمایا جب پوچھا گیا مولا ساری زمین سیدہ کا مہر؟ تو امام نے فرمایا اللہ اکبر، فقد جعل اللہ صداقها العرض، اللہ نے ساری زمین کو سیدہ کا صداق مہر قرار دیا۔ من مشا علیہا مبغضا لکا یا علی، نبی نے فرمایا کہ جو علی کے بغض میں زمین پہ قدم رکھے، مشا حراما، اس کا چلنا حرام۔ ساری زمین سیدہ کا مہر۔ یا اللہ جو تو قرار دے گا وہ اس پہ راضی۔ اللہ نے پھر ارشاد فرمایا فاطمہ اس سے زیادہ، اس سے ہٹ کر مہر رکھوں؟ کہ تو کریم ہے، کہ سارا نمک تمہارا مہر۔ فاطمہ اس کے علاوہ کوئی مہر؟ تو کریم ہے، کہ سارا پانی تمہارا مہر۔ کہ فاطمہ اور مہر رکھوں؟ کہ یا اللہ یہ تو نے اپنی پسند سے رکھا ہے، تیری خوشی کی خاطر ایک مہر بتاؤں؟ آواز آئی فاطمہ تو راضیہ مرضیہ ہے، یا اللہ میرے بابا کی امت کی نجات میرا مہر۔ میں امت مصطفیٰ کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتا، امت مصطفیٰ کو میں جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ تبھی تو اپنے بچے قربان کیے ہیں، تبھی تو سارا گھر قربان کر دیا تاکہ امت دوزخ میں جانے کا کوئی عذر ہی نہ رکھتی ہو۔ جی اچھا، مہر سیدہ کا 5-8 منٹ اور بولوں گا۔ مہر سیدہ کا پروردگار عالم نے قرار دیا۔ مہر دیتا کون ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے دیا نہیں ابھی تک۔ جواب ہی مختلف آ رہے ہیں۔ شوہر حضرات دیتے ہیں، بھائی شوہر پر واجب ہے، بڑے طے کرتے ہیں، دیتا شوہر ہے۔ بڑے طے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہیں، ان کو یہ اختیار تو دو کہ وہ مہر طے کر دیں، مگر دینا تو شوہر کو ہے نا۔ اب وہ دادا دیں گے کیا مہر؟ جی زندگی تم گزارو اور مہر دیں گے دادا۔ اچھا جنہوں نے مہر رکھا تھا وہ تو رحلت فرما گئے، اب مہر کون دے گا؟ مہر شوہر دے گا نا، تھوڑا بول دیجئے۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ شوہر حضرات بیویوں سے دبتے کیوں ہیں؟ مجھے نہیں پتا ہے عورتیں سن رہی ہیں یا نہیں، مجلس سن رہی ہیں نا؟
یہ شوہر آزاد بیویوں سے دبتے کیوں ہیں؟ تو کہنے لگے مقروض ہیں. اچھا پرانے وقت کے لوگ تو 5-5 ہزار میں چھٹ گئے. یہ بزرگ جو تشریف فرما ہے, مجھے نہیں پتا کہ ان کا مہر کیا طے پایا تھا, 2000 5,000. بھائی وہ اس وقت میں تو یہی رقمیں تھیں. آج تو وہ ایک جگہ میں نکاح پڑھانے گیا, میں نے کہا جی کیا رکھوں مہر؟ کہنے لگے 20 لاکھ. تو میں نے کہا بھائی مجھے لڑکے سے ملواؤ. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا یہ دینا نہیں ہے کیسے؟ کہنے لگے نہیں اللہ نہ کرے جو دے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے طلاق تھوڑی ہونی ہے. کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ مہر تو دینا ہی جب ہے کہ جب طلاق ہوگی. بھائی طلاق سے مہر کا کیا تعلق؟ خوشیوں سے مہر کا تعلق ہے. اور اگر میری آج کی گفتگو کے بعد یہ شوہر نامدار جا کے بیگم صاحبہ سے کہتے ہیں بھائی کچھ لے لو ہم سے, کچھ مہر ادا کر دوں, تو شاید میں دوبارہ سیال کوٹ میں بلایا جاؤں گا. ایسے مولوی کو بلاؤ جو کم سے کم عورتوں کے حقوق کی بات تو کرتا ہو. کون دیتا ہے مہر؟ بھائی اب تو بول دیجئے, شوہر دیتا ہے نا مہر. جناب زہرا کا مہر ہے امت مصطفیٰ کی نجات. سیدہ کا مہر ہے امت مصطفیٰ کی نجات. نجات چاہ کے جنت میں جانا چاہتے ہو, علی کا نام اچھا نہیں لگتا. کریں گے نا, کون لے جائے گا جنت میں؟ کچھ کیا ہو گیا تھا؟ دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی. یا اللہ خیر. دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی. دنیا بھر کے کافر کی پہچان بتانے آئی تھی. خیال رکھنا سنی بھائیوں کا. دیکھ تمہید جناب زینب کی, زینب کی معبودوں سے دربار ہلانے کی حاجت کرتی جنت کی شہزادی کو, وہ دھونی کے دشمن کی اوقات. مہر بغیر علی کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. امت مصطفیٰ کو بچانے والے کو علی کہتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, مولا علی کا نام اچھا نہیں لگتا, جنت میں جانے کا شوق بھی ہے, جبکہ جنت تو اللہ نے سجائی ہی علی سے. ہاں یہ کوئی خطابت تو مجلس تو مجھے پڑھنا نہیں آتی, تو کوئی خطابت نہیں کر رہا, سیدھی باتیں کر رہا ہوں. جنت کے دروازے پہ لٹکی ہوئی کنڈی بجے تو علی. اِنَّ لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء. جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. علی صفاح الذھب, جو سونے کی تختی پہ لگتی ہے. اذا دقت الحلقہ, جب یہ بجتی ہے نا, اذا دق الباب, اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی. علی کی صداؤں سے جنت کا دروازہ. جنت کو اللہ نے مخملی پردوں سے سجایا ہے, اور ان پردوں پہ جو نگار لکھے ہوئے ہیں وہ ہے علی. تیز ہوا جنت میں چلتی ہے تو ہوا کی آواز سر نہیں ہوتی. اس ہوا کی آواز بنتی ہے علی 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 علی. جنت
وہ جو نہیں بھیج رہا نا پہلے اسے سمجھاؤ دشمن ہے کون، پھر نہ بھیجے تو لانا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ٹائم لگے گا، ٹائم لگے گا۔ ابھی امام بارگاہ چھوٹے پڑھنا شروع ہو گئے، امام بارگاہ چھوٹے نہیں پڑھ رہے، حسینیوں میں اضافہ ہو رہا ہے مسلسل۔ واہ، ایسے سامنے ہونے چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسے سامنے ہونے چاہیے۔ اللہ مولا کے صدقے میں، بی بی کے تصدق میں آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں۔ آواز آئے گی گردنیں جھکاؤ، فاطمہ آ رہی ہے۔ غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ۔ آواز قدرت محشر میں گونجے گی، سیدہ عذبہ نامی سواری پر بٹھا کے لائی جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں تبعث فاطمہ امامی علی العذبہ۔ فاطمہ عذبہ نامی سواری پر بٹھا کے لائی جائے گی اور اس کی سواری میری سواری کے آگے لگائی جائے گی۔ جب قافلہ ہدایت چلنے لگے گا اور سیدہ کی سواری عرش کے سامنے سے گزرے گی تو بی بی فرمائیں گی اپنے مہاری سے، جس نے بی بی کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی ہوگی، اس سے فرمائیں گی سواری کو روک دو۔ سواری رک جائے گی، بی بی کی سواری رکے گی، نبی کی، مولا علی کی، حسنین کی، ائمہ کی، انبیاء کی، اولیاء کی، اوصیاء کی سواریاں رکیں گی۔ پورا کاروان ہدایت رک جائے گا۔ جب سب رک جائیں گے تو اللہ کی آواز آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گے یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ آواز دیں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یا اللہ میرے بچوں کو کس جرم میں مارا؟ مجھے آج انصاف چاہیے۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ فرمائے گی یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے۔ میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ بی بی ایک گٹھڑی کھولیں گی، اس گٹھڑی سے ایک چادر نکالیں گی۔ ہاں، اور بتاؤں کیا نکالیں گی؟ میں نے ایک اللہ کے ولی عالم دین سے سنا کہ بی بی 2 کٹے ہوئے بازو نکالیں گی۔ یا اللہ مجھے انصاف چاہیے۔ عجب نہیں اس گٹھڑی سے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں نکال۔ مجھے آج انصاف چاہیے۔ پھر فرمائیں گی یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ بی بی فرمائیں گی یا اللہ میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں مجھ پر کیا گزری ہے۔ سنیں گے زدارو، وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے گا، چاروں طرف محشر ہوگا، بالکل درمیان کی زمین کو اونچا کر دیا جائے گا۔ اللہ ارادہ کرے گا، اللہ حکم دے گا، زمین اونچی ہو جائے گی۔
جب وہ زمین اونچی ہو جائے گی چاروں طرف محشر والے لوگ ہوں گے، سب ہوں گے، قیامت کا میدان. اور جب محشر کی زمین بیچ میں سے اٹھا دی جائے گی تو پھر آواز آئے گی ھذا حسین. یہ ہے وہ حسین جو عاشور کے دن تھا. اجرکم اللہ. سارا محشر دیکھے گا، سارا محشر دیکھے گا امام حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں. عصر کے وقت عاشور کے دن امام حسین جب گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے تو روایت کہتی ہے جس طرف گرنے لگتے تھے نا تو اس طرف گرتے گرتے سنبھلتے تھے، زین کو پکڑ کے سنبھلتے تھے اور اس جانب دیکھ کے کہتے تھے لا واللہ لا واللہ لا واللہ، پھر سنبھل جاتے تھے. پھر جب دوسری طرف گرنے لگتے تھے تو پھر آواز دے کے کہتے تھے لا واللہ لا واللہ، پھر سنبھل جاتے تھے. لا واللہ یعنی نہیں مجھے نہیں چاہیے، نہیں مجھے نہیں چاہیے. گرتے گرتے کہتے تھے نہیں مجھے نہیں چاہیے. حضرت مختار نے پوچھا تھا ان سپاہیوں سے جو امام کی شہادت کے وقت امام کے قریب تھے، میں تمہاری سزاؤں میں تخفیف لے آؤں گا، مجھے اتنا بتاؤ آخری وقت میں کیا ہوا. مجھے اتنا بتاؤ آخری وقت میں کیا ہوا. تو ان سپاہیوں کا اقرار ہے کہ ہم نے کیا دیکھا. وہ کہنے لگے ہم سب تو حسین کو گرانا چاہتے تھے مگر حسین گرتے گرتے کہتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے. ہم میں سے تو کوئی سہارا بھی نہیں دے رہا تھا، ہم میں سے کوئی سہارا نہیں دے رہا تھا مگر حسین گرتے ہوئے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے. سنیں گے عزادارو، جناب زہرا نظر آتی تھی میری گود میں آ جا. فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، اماں مجھے خود گرنے دیجئے. اجرکم اللہ. یہ منظر محشر میں دکھایا جائے گا. جیسے اس وقت آپ رو رہے ہیں نا، پورا محشر گریا کرے گا، پورا محشر رو رہا ہوگا. گویا وہ میدان محشر نہیں ہوگا، وہ عاشور کے دن کی مجلس بن جائے گی. اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس عزادارو، ہو گئی، آپ نے گریہ کر لیا. اس ماں پہ سلام جو اپنے بچے کو گرتے ہوئے سہارا دے رہے ہیں. اس ماں پہ سلام کہ جس نے کبھی اپنی سکینہ کو اونٹ سے گرتے دیکھا. سلام ہو جناب زہرا پہ، کہاں کہاں اپنے بچوں کو رونے گئی ہیں. اور جب امام حسین زمین پر آ جائیں گے نا تو محشر میں نظر آئے گا حسین نے زین تو چھوڑ دی مگر زمین تک پہنچنے میں دیر لگ رہی ہے. تیروں پر معلق بدن رہے گا زہرا کے لال کا. ہو گئی مجلس، ہو گیا گریا. میرا دل کہہ رہا ہے ایک منزل اور آگے آ جائیے. میں آپ رونے والوں سے پوچھوں، کربلا عاشور کے دن امام حسین پر گزرنے والے مصائب میں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ اور محمد کے جنازے، بہن کو کیا منہ جا کے دکھاؤں، زینب کے بچوں کو لے کر آ، قاسم کا لاشا، اپنی بھابھی ام فروہ کو جا کے کیسے بتاؤں کہ میرے بھائی کی نشانی گھوڑوں کے سوموں کے نیچے پامال ہو گئے. حضرت علی اکبر کا لاشا، ام لیلہ کو کیا بتاؤں کہ علی اکبر کے ساتھ کیا ہو گیا. حضرت علی اصغر کا لاشا جو کبھی آگے جاتے تھے انا للہ اور کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ مصیبت سب سے بڑی مصیبت تھی. نہیں عزادارو، کربلا میں ایک ایسی مصیبت ہے کہ جس کا بیان کرنا مجھ سے تو مشکل ہے. میں کیسے بیان کروں؟ مولا حسین مجھے زبان دیں تو میں بیان کروں. جب امام گھوڑے سے زمین کی طرف آ گئے، قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا، ہر شخص کے ہاتھ میں خنجر ہے. بحث یہ ہے کہ میں سر کاٹوں گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دوسرا ظالم کہتا ہے میں سر کاٹوں گا.
امام حسین کے گرد قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا تو ایک شخص کی آواز آئی، اتنا رکو کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ امام کے بدن سے خون بہہ رہا تھا، امام زمین پر تھے، ایک ظالم کی آواز آئی، اتنا رکو کہ حسین کی روح پرواز کر جائے، تب سر کاٹ لینا۔ تو ایک ظالم نے مڑ کر دیکھا اور اس مجمع میں جہاں سے آواز آئی تھی وہاں دیکھ کر کہا، کیسے طے کریں حسین زندہ ہے؟ اس لیے کہ امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا۔ کہنے لگا کیسے طے کریں حسین زندہ ہے؟ تو ایک اور ظالم کی آواز آئی، میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں اس ظالم سے کہوں گا، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا تکلیف میرے مولا حسین کو دینا چاہتا ہے؟ تو ظالموں نے مڑ کر اسے دیکھا، کہا بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ تو اس نے آواز دے کر کہا، حسین زمین کربلا پر ہے اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا۔ بس یہ سننا تھا، امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، پہلے میرا سر کاٹو پھر میری بہن زینب کی طرف جانا، سلام ہو امام سجاد پر، کہاں کہاں جناب زینب کو تازیانہ لگتے نہیں دیکھا، کہاں کہاں سکینہ پہ اٹھتے ہاتھ نہیں دیکھے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔